بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 7 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید۔ اور میرے بچوں، آج ہم لیکچر نمبر 34 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سبق کا عنوان خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ اور میرے بچوں، آج ہم اس کا فرسٹ لانگ کوسچن پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی میرے بیٹوں، سوال ہے خطبہ حجۃ الوداع کے پس منظر کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ جی اپنی کتابیں اوپن کر لیں میرے بچوں۔ سنیں جی، فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں بیت اللہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360۔ ان میں چند ایک بتوں کے نام بتا دیتا ہوں: لات، منات، عزا، ہبل۔ یہ بڑے بڑے بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو گرا دیا، توڑ دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک حج نہیں کیا تھا۔ اسی اسنا میں سورہ نصر نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ اب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پس اپنے رب کی تسبیح کرو اور اللہ سے مغفرت چاہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو باقاعدہ حج کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام قبائل میں اعلان کر دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر سکتے ہیں۔ اس اعلان پر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے لبیک کہا۔ مسلمان گروہ در گروہ مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہوئے۔ چند دن میں 1,14,000 مسلمانوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر 26 ذیقعدہ کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو میرے بچوں، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو خانہ کعبہ سے گرا دیا، ختم کر دیا۔ اور حج کب فرض ہوا؟ حج 9 ہجری کو فرض ہوا۔ حج کب فرض ہوا میرے بچوں؟ 9 ہجری کو۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب ادا کیا؟ تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال 10 ہجری کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا۔ تو میرے بچوں، یہ پہلا لانگ کوسچن ہم پڑھ چکے ہیں، تو آپ اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔